الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے خالق کائنات آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقام پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں جو مرادیں لے کر آئے ہیں پروردگار عالم آج کی شب کسی کو خالی نہ لوٹائے، اور بالخصوص بانی امام بارگاہ کثر ابو طالب چودھری غلام باس اور گہیر برادران کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار سب کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں پروردگار عالم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص ماتمی دستہ قصر ابو طالب اور جتنے مومنین مومنات اس جلوس میں شریک ہیں پروردگار عالم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا مہدی دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ اس گرمی کے موسم میں بھی حسینیوں کا لشکر اپنے مولا کا غم منانے کے لیے جمع ہے۔ اب یقین مانیں جیسے آج اس گرمی کے عالم میں اتنا بڑا مجمع حسین کے عشق میں جمع ہوا ہے نا، روایت کہتی ہے روز محشر جب حسین کے چاہنے والے ایک جگہ جمع ہوں گے نا اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہے گے، ایک کہے گا تو حسین کی بات کر، دوسرا کہے گا تو حسین کی بات کر، تیسرا کہے گا تو حسین کی بات کر۔ خدا کی قسم ہے روایت کہتی ہے کہ مومنین آپس میں حسین کے چاہنے والے آپس میں حسین کی باتیں کرنے لگیں گے اور اتنے محب ہو جائیں گے کہ ادھر سے فرشتے پکار کر کہیں گے ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، ادھر سے حوریں پکار کر کہیں گی قد اشتقناکم مع الولدان، کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم روایت کہتی ہے یہ حسین کے چاہنے والے اتنا محب ہو جائیں گے اپنے مولا کی باتوں میں، وَمَا يَرْفَعُونَ رَؤُوسَهُمْ إِلَيْهِمْ، کہ وہ جنت جانا تو دور کی بات مڑ کے ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور کہیں گے خبردار ہمیں مت چھوڑو، ہمیں حسین کی باتیں کرنے دو۔ تو آج اسی حسین کے جانے والوں کا لشکر ارشاد پروردگار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ بڑا سوچ سمجھ کے میں نے یہ موضوع شروع کیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ میں اپنے موضوع کے ارد گرد ہی رہتا ہوں، ادھر ادھر جانے کا عادی نہیں، بہت مختصر وقت میں، گرمی بھی ہے آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینی۔ سورہ کہف میں ارشاد پروردگار ہوا ہنالک الولایۃ للہ الحق،
کہ اس وقت ولایت صرف اللہ کی ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ ولایت بس خدا کی ہے کہ جو حق ہے. پروردگار عالم اپنی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی ولایت کا مالک ہے، اور ولایت اسی کے لیے ہے کہ جو حق ہے. پروردگارہ تو اپنی ولایت میں کرتا کیا ہے؟ تھوڑا سا بیدار ہونا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سنانی ہیں اور آپ کے چہرے دیکھنے ہیں کہ کون کون ولایت اللہ کا ماننے والا ہے. پروردگارہ یہ جو ولایت ہے یہ تیری ہے، تو کرتا کیا ہے؟ ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. اے میرا حبیب ان سے کہہ دے کیا تم نے اس اللہ کو چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ تمہارا ولی ہے؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا. اے میرا حبیب ان سے کہہ دے کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی مان لیا ہے؟ وہ اللہ کہ جو فاطر السماوات والارض، جو زمین کا خالق بھی ہے آسمان کا خالق بھی ہے. اور پھر فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وہ ایسا ولی اللہ ہے کہ جو لوگوں کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا. بھائی توحید پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا ساتھ ہے میرا، کہ وہ ایسا ولی اللہ ہے کہ جو خود نہیں کھاتا بلکہ دوسروں کو کھلاتا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ میرا نظام ولایت ایسا ہے کہ جس کے نیچے نظام خلقت بھی چل رہا ہے، نظام رزق بھی چل رہا ہے. یعنی پروردگار نے بتا دیا کہ دیکھو جب بھی کوئی چیز خلق ہوتی ہے نا اس کے بعد اس کی بقا کا سوچا جاتا ہے. پہلے میں نے خلقت کا ذکر کیا، پھر ان کی بقا کے لیے طعام کا ذکر کیا. یعنی وہ اللہ ایسا ہے جس کی نظام ولایت کے اندر خلقت کا نظام بھی چل رہا ہے، اس کی نظام ولایت کے اندر رزق کا نظام بھی چل رہا ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ اسی کی ولایت کے اندر خلقت بھی آ گئی، رزق بھی آ گیا. پھر ارشاد پروردگار ہوا. توجہ ہے، ارشاد پروردگار ہوا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. اللہ وہ ہے کہ جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. اور وہ بارش بھی نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو بھی پھیلا دیتا ہے. پروردگارہ کیوں؟ کہا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کیونکہ اللہ تمہارا ولی ہے اور وہی لائق حمد ہے. تھوڑا سا بیدار ہو کہ یعنی اللہ نے اپنی ولایت کے نظام کے نیچے بارش کا نظام بھی رکھا ہے، رحمت کو پھیلانے کا نظام بھی رکھا ہے. اور پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف. ایک اور آیت ارشاد پروردگار ہوا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. وہی تو بے شک اللہ ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. یحیی و یمیت، اور وہی اللہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. پھر فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ارے اے بدبختو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے ایسے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنا لیا ہے. یعنی پروردگار عالم کہتا ہے ولایت بس اللہ کی ہے، اور ولایت کے نظام کے تحت اللہ بارش بھی نازل کرتا ہے، اللہ رزق بھی دیتا ہے، اللہ خلقت کا نظام بھی چلا رہا ہے، اللہ رحمت کو بھی پھیلا رہا ہے، اللہ نظام زندگی بھی ولایت کے تحت چلا رہا ہے، نظام موت بھی ولایت کے تحت چلا رہا ہے. پروردگارہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. یہ سارا کچھ کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا مولا ہوں. یہ سارا نظام اس لیے چلایا جا رہا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. جان لو کیونکہ وہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے. پھر فرمایا نعم المولا و نعم النصیر. کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین مددگار ہے. میں کہوں گا پروردگارہ
تو بہترین مولا تو ہے، لیکن تیرا بہترین مولا ہونا ہمیں کیسے دکھائی دے؟ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پروردگارہ تو بہترین مولا تو ہے، لیکن تیرا بہترین مولا ہونا ہمیں کیسے دکھائی دے؟ تو وجود تو رکھتا ہے مگر ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تجھے دیکھ سکے۔ پروردگارہ تو وجود تو رکھتا ہے لیکن سامنے آتا نہیں، نہ کبھی شرف ہم کلامی بخشا ہے، تو پھر کیسے پتا چلے کہ تو بہترین مولا ہے؟ اس نے کب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآن کی طرف، قرآن نے پکار کے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ تمہارا مولا نہیں بلکہ اللہ نے اپنی مولائیت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نبی کو تمہارا مولا بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو میرا نبی ہے نا یہ مومنین کا مولا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کی مولائیت کون دکھائے گا؟ اللہ کی مولائیت کون دکھائے گا؟ اچھا مولا کا کام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، روایت ہے 4781 نمبر، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا اور آخرت میں مجھے مولا نہ مان لے۔ کہا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک دنیا اور آخرت میں مجھے، بولو ذرا، مولا نہ مان لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر نبی نے فرمایا فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ أَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا، نبی پکار کے کہا کہ سنو، اگر کوئی مومن اس دنیا سے چلا جائے نا، اگر مال چھوڑ کے مرے تو اس کا مال اس کے وارث لے جائیں جس کا دل چاہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، نبی نے کہا کہ اگر کوئی مومن مر جائے، اگر مال چھوڑ کے جائے تو وہ مال اس کے وارث لے جائیں، جس کا دل چاہتا ہے مال لے جائے۔ پھر فرمایا فَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ زِيَاءً فَلْيَأْتِنِي، کہا اگر مال چھوڑ دیں تو اس کے وارث لے جائیں، اگر قرض چھوڑ دیں یا اولاد چھوڑ دیں فَلْيَأْتِنِي، تو میرے پاس آ جاؤ، فَأَنَا مَوْلَاهُ، کیونکہ میں ان کا مولا ہوں۔ کہا اگر مال چھوڑ کے جائے تو اس کے وارث لے جائیں، اگر قرض چھوڑ کے مرے تو وہ میرے پاس آ جائے، اولاد چھوڑ کے مرے میرے پاس آ جائے۔ یعنی نبی نے بتا دیا کہ نبی مال کی خاطر اسلام نہیں لاتا، اللہ کی خاطر اسلام لاتا۔ فرمایا اگر مال چھوڑ کے جائے تو اس کے وارث لے جائے، اگر مال نہ چھوڑ کے جائے، قرض چھوڑ کے جائے تو میرے پاس آ جائے، اگر اولاد چھوڑ کے جائے، توجہ چاہتا ہوں، تو میرے پاس آ جائے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کیونکہ فَأَنَا مَوْلَاهُ، کیونکہ میں ان کا مولا ہوں۔ اب شیعہ سنی تمام مکاتب فکر نے لکھا، جو فرقہ بھی ہو، انہوں نے کہا نبی اتنا غریب تھا، نہ گھر میں بچھونا تھا، نہ گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا تھا، سب نے لکھا نبی بہت غریب تھا۔ لیکن محمد پکار کے کہتا ہے اگر کوئی مقروض ہے تو محمد کے پاس آ جائے، تو پھر ماننا پڑے گا نا۔ میں سلام کرتا ہوں زہرا تیری ماں کو کہ تو نے محمد کو اتنا غنی کر دیا کہ محمد پورے عرب کے قرضے اتار رہا۔ سب نے کہا محمد بڑے غریب تھے، لیکن محمد پکار کے کہتا ہے فَلْيَأْتِنِي، اگر کوئی مقروض ہے تو میرے پاس آؤ۔ ادھر قرآن نے پکار کے کہا أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فَآوَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے میرے نبی ہم نے تجھے غریب پایا اور غنی کر دیا۔ ترجمہ بدل کے کہوں، پروردگار
ہم نے تجھے فقیر اور غریب پایا، ہم نے تجھے خدیجہ عطا کر دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا کوئی بھی مومن مال چھوڑ کے مرے اس کے وارث لے جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مال چھوڑ کے مرے اس کے وارث لے جائیں، اگر قرض چھوڑ کے مرے تو میرے پاس آ جائے، اور اگر اولاد چھوڑ کے مرے تو میرے پاس آ جائے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا فانا مولا ہو، میں ان کا مولا ہوں۔ اب نبی نے کوئی قید لگا کے اعلان نہیں کیا تھا کہ صرف مدینے والوں کے لیے اعلان ہے یا صرف مکہ والوں کے لیے اعلان ہے۔ نبی ہے رحمت للعالمین، یہ عالمین کے لیے اعلان تھا کہ اگر کوئی عالمین میں مقروض ہے تو محمد کے پاس آئے، اگر کوئی عالمین میں یتیم ہے تو محمد کے پاس آئے۔ بھائی یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو پوری کائنات کے یتیموں کو پالے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کو پالے اسے ابو طالب۔ آخری بندے تک جواب دے رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رہے۔ جو پورے عرب کے یتیموں کو پالے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی گود میں پروان چڑھے اسے علی کا بابا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو علی کا بابا ایمان نہیں لایا تھا۔ ارے پورا عالم اسلام اس وقت عزت دار بنتا ہے جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم میں اور ابو طالب کے گھر میں یہی فرق ہے کہ تم اسلام لاؤ تو عزت دار بنتے ہیں، اور اسلام ان کے گھر میں آئے تو اسلام عزت دار ہو جائے۔ میرے نبی نے کہا، اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہوتا ہے نا وہ مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ نبی مومنین کا مولا ہوا کرتا ہے۔ پروردگارہ بتا تو صحیح مومن کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ مومن کون ہے؟ ارشاد پروردگار ہوتا ہے۔ پھر چلو قرآن کی طرف، ارشاد پروردگار ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرا حبیب ان کو وہ وقت تو یاد دلا کہ جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں فرمائی توجہ؟ اے میرا حبیب ان کو وہ وقت تو یاد دلا۔ وقت کون یاد دلائے گا؟ جو کھڑا دیکھ رہا ہو کہ اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا۔ اے میرا حبیب ان کو وہ وقت تو یاد دلاؤ کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرا نبی ان سے کیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں کہا تھا، تم سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دی جائے، دے دی جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اے میرا حبیب ان کو وہ وقت یاد دلا کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے دی جائے، اس کے بعد تمہارے پاس رسول آئے تو تمہارا کام یہ ہے تم اس رسول پر ایمان بھی لاؤ، اس کی مدد بھی کرو۔ اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اس رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب سارے بتائیں جتنے نبی گزرے، کوئی نبی ایسا تھا کہ جس نے محمد کے آنے کی بشارت نہ دی ہو؟ بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ
کہ جس نے محمد کے آنے کی بشارت نہ دی ہو کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا، سارے اس پر ایمان رکھنا، ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی تمام کے تمام نبی مومن ہیں محمد کے، تمام کے تمام نبی، ذرا بیدار ہونا آخری بندے تک، تمام کے تمام نبی مومن ہیں محمد کے۔ بھائی بتاؤ کیا نبی اللہ کے وعدے سے مکر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے پوچھا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا یہ جو ہم نے وعدہ لیا؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ اب نبی تو جھوٹ بول نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے تمام نبی محمد پر ایمان بھی لائے، محمد کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے، تمام نبی محمد پر ایمان لا کر ہو گئے مومن۔ اب قرآن ادھر پکار کے کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مومنین کا مولا ہوتا ہے، اور مومن کہتے ہیں نبی کو، یعنی 1,24,000 انبیاء ہیں مومن اور ان کا مولا ہے محمد۔ اب اگر اللہ ایک میدان سجائے، اس میں 1,24,000 نبیوں کو جمع کرے اور محمد کو کھڑا کر کے کہے اے میرا نبی ان سے پوچھ کہ تو کس کس کا مولا ہے، اگر نبی پوچھے گا تو سارے پکار کے کہیں گے کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آدم پکار کے کہے گا آپ میرے مولا ہے، نوح پکار کے کہے گا آپ میرے مولا ہے، ابراہیم پکار کے کہے گا آپ میرے مولا ہے، ادریس پکار کے کہے گا آپ میرے مولا ہے، یوسف پکار کے کہے گا آپ میرے مولا ہے۔ ارے بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ پکار کے کہے گا آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی پکار کے کہے گا آپ میرے مولا، آپ میرے مولا۔ اس وقت عجب نہیں محمد کی آواز آئے گی من کن تو مولا، سارے نبی ہیں مومن، محمد ان کا مولا۔ پروردگار اللہ محمد کو ولی بنا دیا، محمد کو مولا بنا دیا۔ یہ تو بتا کہ جب تیرے جیسا بہترین مولا موجود تھا، کہ جب تیرے جیسا بہترین مولا، خود ہی کہا نعم المولا، وہ کتنا بہترین مولا ہے، جب تیرے جیسا بہترین مولا موجود تھا تو پھر محمد کو کیوں مولا بنایا؟ آواز پروردگار آئی تم اتنے پست ہو اور کم ظرف ہو کہ تم بلا واسطہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتے۔ تم نے وہ نہیں دیکھا تھا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب میں نے اپنے نور کی تجلی کو بھیجا تو موسیٰ سے بھی برداشت نہ ہو پایا، اس کے باقی قوم والے مر گئے۔ ارے میں نے محمد کو تمہارا مولا اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں ہلاکت سے بچا سکے۔ پروردگارہ ایک تو تو مولا، ایک تیرا محمد مولا، اب یہ تو بتا۔ اس نے کہا دیکھو ولایت بس اللہ کی ہے، ولایت بس اللہ کی ہے، اپنی ولایت کو محمد کے وجود سے ظاہر کر رہا ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ پروردگارہ تو مولا ہے، تیرے بعد تیرا نبی مولا، بتا تو صحیح کیا کسی اور کو بھی ولی اور مولا بنایا ہے؟ کہا ساری باتیں قرآن سے جو کر رہا ہوں جب پھر قرآن پڑھ لے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک تو اللہ تمہارا ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے، جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا رک کے 2 منٹ کے لیے مجھے ٹائم دے۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا تھا، توجہ ہے؟ اللہ نے
ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا، جن میں سے اللہ کا ایک نبی ہے سلیمان نبی۔ وہ سلیمان نبی کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ اس سلیمان نبی کو انگوٹھی عطا کی گئی۔ جب وہ انگوٹھی پہنتے تھے نا تو اس انگوٹھی کی برکت سے اور اس انگوٹھی کے توسط سے وہ پوری کائنات پر حکمرانی کرتے تھے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ حضرت سلیمان نبی وہ ہیں کہ جن کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، چرند پرند ہر چیز پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، یعنی کائنات میں جو جو مخلوق ہے ان کی حکومت جناب سلیمان کی حکومت ان پر ہے۔ اور وہ کس چیز سے حکومت کرتے تھے؟ اللہ نے ان کو معجزانہ ایک انگوٹھی دی تھی جس کی وجہ سے وہ اس پوری کائنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب علی نے زکوٰۃ دی تھی تو زکوٰۃ میں کیا دیا تھا؟ یہی بتانا چاہتا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ ایک دن شب کے وقت میرے مولا باہر تشریف لائے اور آ کر کہا، سنو، خرج علیکم الامام فی یدہ خاتم سلیمان، کہ آج تمہارے سامنے وہ علی امام آیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سلیمان کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں علی کو مولا نہ ماننے والے بدبخت، ارے سن، وہ علی کہ جو اپنی سلیمان والی انگوٹھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ انگوٹھی کیا تھی؟ اس سے جناب سلیمان پوری کائنات پر حکومت کرتے تھے۔ ارے جو علی اللہ کی راہ میں پوری کائنات کی بادشاہت فقیری میں دے دے، اسے اس تخت سے کیا لینا؟ علی مولا پورے جان نال مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا نعرہ لا کے مولا علیہ الصلوۃ والسلام لبیک کہنا ہے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ایمان یک زبان نعرہ حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ ایک وہ مولا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ کو بعد میں بھی بڑی دی گئی، شاید کوئی آیت نازل ہو جائے، لیکن یہ میرا وہ مولا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب وہ والی بات یاد ہے نا کہ نبی نے کیا کہا تھا؟ فَإِن تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتَهُ مَنْ كَانَ، اگر کوئی مرنے والا مال چھوڑ کے مر جائے تو اس کے وارث اس کا مال لے لیں، محمد کو کوئی لینا دینا نہیں۔ فَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ زِيَاءً، اور اگر قرض چھوڑ کے مرے یا اولاد چھوڑ کے مرے، فَلْيَأْتِنِي، تو میرے پاس آ جاؤ، کیوں؟ فَأَنَا مَوْلَاهُ، یعنی محمد نے بتا دیا کہ اگر کوئی مرنے کے بعد کسی کی اولاد کسی کے پاس جائے تو وہ مولا ہوا کرتا ہے۔ بھائی اب علی کو مولا ماننا ہے تو مان، نہیں ماننا تیرا اپنا مقدر، لیکن تیرے بڑے تو ثابت کر گئے نا۔ چاچا کے دیکھ تاریخ میں کہ کس کس کی اولاد علی کے پاس بنتی رہی۔ یعنی مرنے کے بعد اولادیں جاتی ہیں مولا کے پاس، اور اسے ہم نے مولا تو بنایا نہیں، اس مولا نے اسے مولا بنایا، اور اس کی گواہی خود صحابہ نے دی۔ توجہ ہو تو ایک روایت پڑھو۔ روایت کہتی ہے، تاریخ دمشق، اہل سنت برادران کی بہت ایک جامع تاریخ ہے، 80 جلدوں پر ہے یہ کتاب۔ ابن اساکر اس کے لکھنے والے ہیں، جو اہل سنت شافعی کے بہت بڑے محدث، معرف اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے 80 جلدوں پر ایک تاریخ لکھی، اس کا نام ہے تاریخ دمشق۔ اس کی دوسری جلد میں راوی عمار روایت کرتا ہے، کہتا ہے ایک دن میں حضرت عمر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا۔ عمار کہتا ہے ایک دن میں حضرت عمر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں میرے مولا تشریف لائے۔ جب مولا تشریف لائے نا، روایت کہتی ہے تواضع و توسع۔ عمار کہتا ہے حضرت عمر نے تواضع بھی کیا اور جگہ بھی دی۔ میرے مولا جب بیٹھ گئے تو راوی کہتا ہے میں نے حضرت عمر سے پوچھا اے امیر، آپ نے پہلے تو کبھی صحابی کسی کے بارے میں ایسا نہیں کیا، علی کو آپ تواضع سے مل بھی رہے ہیں، علی کو جگہ بھی دے رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں کیوں ایسا نہ کروں، واللہ انہ مولایا و مولا کل مومن، میں کیوں ایسا نہ کروں، اللہ کی قسم یہ میرا بھی مولا ہے، تمام مومنین کا بھی مولا، یہ میرا بھی مولا ہے، یہ تمام مومنین کا بھی مولا ہے۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، کتاب کا نام ہے صواعق المحرقہ، ابن حجر المکی، اہل سنت برادران کے بہت بڑے خطیب کعبہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور ابان اس نے الموافقہ میں لکھا، اور ابن مغازلی اس نے مناقب علی میں لکھا۔ یہ تین حوالے اب تک اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں۔ روایت کہتی ہے قیس بن حازم راوی ہے اس کا، وہ کہتا ہے التقا ابو بکر و علی، ایک دن حضرت ابو بکر اور مولا علی کی ملاقات ہوئی، فتبسم ابو بکر، تو حضرت ابو بکر مسکرانے لگے۔ جب مسکرائے نا، مولا نے پوچھا مالا کا تبسم تھا، کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر کہتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے علی میں نے رسول خدا سے سنا تھا، میں نے رسول خدا سے سنا تھا، وَلَا يَجُوزُ أَحَدُ الصِّرَاطِ إِلَّا مَنْ كَتَبَ لَهُ عَلِي، کہ اس وقت تک کوئی پلے صراط سے پار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس لکھی ہوئی علی کی تحریر نہ ہو۔ ہم نے تو مولا نہیں کہا، اس مولا نے اسے مولا بنایا اور صحابہ نے اس کی گواہی دی، تو اب یہ مولا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ولایت دکھا رہے ہیں، اللہ کی ولایت ان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب اگر اللہ کا نظام دیکھنا ہے تو ان کے ذریعے دیکھو، توجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ولایت، اللہ کی صفات کو ظاہر کرنے والے یہ ہیں۔ بس ایک واقعہ اور آپ کی صحبت تمام، کہ یہ اللہ کی ولایت کو ظاہر کرنے والے ہیں، اللہ ولی ہے، یہ اس کی ولایت کے مظہر ہے۔ اب اس کی ولایت اور اس کی صفات کو انہوں نے دکھانا ہے۔ روایت کہتی ہے مولا کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما ہے، منبر پر بیٹھے ہیں کہ اتنے میں ایک غلام کو لایا گیا، سیاہ غلام ہے، اس کو کچھ لوگ پکڑ کر لے کر آئے، کہا یا علی اس نے چوری کی ہے، یا علی اس نے چوری کی ہے۔ مولا نے پوچھا انت سارق یا غلام، کہ تو نے چوری کی ہے؟ میں قربان جاؤں، غلام سے غلطی ہوئی تھی لیکن جانتا تھا سامنے علم الہی کا وارث بیٹھا ہے، اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا ہاں مولا میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے پھر پوچھا کہ تو نے چوری کی ہے؟ کہتا جی مولا۔ مولا نے کہا تجھے پتا ہے اگر تو نے 3 دفعہ اقرار کر لیا تو مجھے تیرا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ کہتا جی مولا۔ مولا نے حکم دیا، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئی۔ اب روایت کہتی ہے اس حالت میں کہ اس کے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد کوفہ سے باہر نکلا کہ اتنے میں ایک دشمن اہل بیت سامنے سے آ رہا تھا کہ روایت میں جس کا نام ابن القوا لکھا گیا۔ جب اس نے دیکھا تھا اس نے کہا یہ تو علی کے بڑے قصیدے پڑھتا تھا، آج علی کے دربار میں ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے، موقع اچھا ہے، اس کو مایوس کرتا ہوں، موقع اچھا ہے، اس کو مایوس کرتا ہوں کہ جس مولا کی قصیدے پڑھتا تھا اسی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب اس نے تانا والی لہجے میں پوچھا من قطع یمینک،
تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے سوچا تو یہ تھا کہ وہ شرمندہ ہو جائے گا، لیکن وہ علی کا چاہنے والا تھا. اس نے کہا سننا چاہتا میرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہتا بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا. اب غلام نے عربی زبان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا اپنے مولا کا. اگر آپ کی اجازت ہو، اگر ہر بندہ بیدار ہو، وہ قصیدہ آپ کو سناؤں. جب اس نے پوچھا نا بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا، من قطع یمینک، تو غلام کہنے لگا میرا ہاتھ سن کس نے کاٹا. فرمایا قطع یمینی انزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین الشافع یوم الدین المصلی 51. غلام کہتا ہے سن میرا ہاتھ کس نے کاٹا. امام التقا وابن عم المصطفى لیس السرا غیث الورا حتف الادا مصباح الندى مفتاح الندى مصباح الدجا. غلام کہتا ہے سن قطع اليمين امام الحق وسيد الخلق وفاروق الدين وافضل السابقين وامام المتقين وحجة الله على الخلق اجمعين. تتسن قطع اليمين امام حزي بدري مكي مدني احدي قرشي هاشمي ولي وسيع. تتسن میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ عین المشارق والمغارب تاج اللؤي ابن غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. اس نے کہا میں نے تو اسے مایوس کرنا تھا. یہ حاسد کوئی آج کے دور میں تھوڑی ہیں، اس دور میں بھی بڑے علی سے حسد کرنے والے تھے. یہ کوئی حاسد آج کے دور میں تھوڑی ہیں، اس دور میں بھی بڑے بڑے حاسد ہوا کرتے تھے. اچھا عجیب قسمت ہے حاسد کی کہ اس کو ملتا کچھ نہیں، اپنے اندر ہی کڑتا رہتا ہے. اچھا یا تو کچھ ملے نا، ملتا کچھ بھی نہیں، اپنے اندر ہی جلتا رہتا ہے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی دے، نہیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے اسے کیوں مل گیا، اسے کیوں مل گیا. اچھا اسے کچھ نہ ہونا، مثلا ایک سائیکل والا ہو، اس کے کسی رشتہ دار کے پاس گاڑی آ جائے، وہ کر تو کچھ سکتا نہیں، جاتا جاتا اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دے گا. کو ہوتا جو کچھ نہیں. کسی کی کوٹھی ہے، اپنے پاس چھوٹا گھر ہے، باہر کھڑا کر کہے گا یا اللہ آج اس کا سالن ہی خراب ہو جائے. یعنی حاسد اس کو ملتا کچھ نہیں. اور دستور فطرت بھی یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے سے حسد کرتا ہے. دستور فطرت بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے سے حسد کرتا ہے، غریب امیر سے حسد کرتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں، یہ ہم نے یہ دستور بدلا ہوا دیکھا. ارے مرغ بریان کھانے والے، جو کی روٹی کھانے والے سے حسد کرتے تھے. ارے قیمتی لباس پہننے والے، پیوند والے لباس پہننے والے سے حسد کرتے تھے. وہ حسد اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ جو کی روٹی کیوں کھاتا ہے، وہ حسد اس لیے کرتے تھے کہ یہ جو کی روٹی کھانے والے کے گھر جنت سے کھانے کیوں آ رہا. اب یہ میرے مولا جب اس نے واقعہ ذہن میں ہے نا کہ جب اس ابن القوا سے کچھ نہ ہوا، اس نے کہا اس کو تو مایوس کر نہیں پایا، اب کیا کروں. اب مسجد میں چلا گیا، کہتا ہے اس نے تو مجھے مایوس کر دیا، اب کیوں نہ مسجد میں جا کر علی کے سامنے کہوں کہ آپ نے جس کا ہاتھ کاٹا وہ تو آپ کے قصیدے پڑھتا پھر رہا ہے. تو جو علی کے اور چاہنے والے ہوں گے وہ علی سے بدگمان ہو جائیں گے. مسجد میں آیا، مولا پہ سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہتا ہے مولا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ غلام تو آپ کے قصیدے پڑھتا پھر رہا ہے. میں قربان جاؤں، اللہ جانے کتنی معرفت والا غلام تھا. بخدا روایت کے جملے ہیں. مولا نے کہا اچھا وہ میرے قصیدے پڑھ رہا ہے. کہا حسن و حسین جاؤ اور اس غلام کو لے کر آؤ. اللہ اکبر. مولا نے کہا بے شک اس سے کوئی گناہ ہو گیا، لیکن آ کے ہماری بارگاہ میں قبول تو کیا ہے نا.
اب اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کو حسن و حسین لینے جا رہے ہیں. حسن و حسین گئے اس غلام کو لے کر آئے. جب لے کر آئے نا تو مولا نے پوچھا کہ اے غلام میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے, تم میرے قصیدے پڑھتا پھر رہا ہے. اللہ اکبر, کیا معرفت تھی اس غلام کی. غلام کہنے لگا مولا یہ ہاتھ آپ نے اپنی وجہ سے تھوڑی کاٹا ہے. یعنی غلام یہ کہنا چاہتا تھا مولا آپ نے میرے بدن کا وہ حصہ کاٹ دیا جو مجھے جہنم میں لے کے جا رہا تھا. روایت کہتی جب اس نے یہ کہا نا کہ مولا یہ ہاتھ آپ نے اپنی وجہ سے تھوڑی کاٹا, تو مولا اپنے منبر سے اٹھے. فصلنا رکعتین, علی نے 2 رکعت نماز ادا کی اور غلام کو قریب بلایا. قریب بلا کے کہا اپنا ہاتھ ادھر کر. اس نے ہاتھ قریب کیا. علی نے اپنی ابا کا دامن ڈالا. علی کے لب جنبش میں آئے. جب جنبش میں آئے نا اس کے بعد علی نے کہا اس کے ہاتھ سے ردا ہٹا دو. جب ردا ہٹائی تو ہاتھ میں نہ خون تھا نہ انگلیاں کٹی تھی, اس کا ہاتھ جڑا ہوا تھا. میں نے عالم تصور میں پوچھا مولا اگر ہاتھ جوڑنا ہی تھا تو ہاتھ کاٹا کیوں؟ اس نے کہا ہم اللہ کی ولایت کو دکھانے کے لیے آئے ہیں. میں نے اس کا ہاتھ کاٹ کے بتایا کہ اللہ عدل کرنے والا ہے, اور اس کا ہاتھ جوڑ کے بتایا اللہ رحم کرنے والا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ اب میرے مولا اس دشمن کی طرف متوجہ ہوئے. کہا ابن القوا ان لنا محبین. اللہ اکبر, یہ آخری بندے تک میرا جملہ ہے, میرا پیغام ہے. فرمایا اے ابن القوا ان لنا محبین لو قطعنا منہم عربا عربا لما ازدادوا الا حبا. اے ابن القوا سن, ہمارے چاہنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دیں تو ان کی محبت میں کمی نہیں ہوتی, اضافہ ہوتا چلا جاتا. ان کی محبت میں کمی نہیں آتی, اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو یہ ہیں علی کے چاہنے والے کہ جتنی مصیبتیں بھی آ جائیں علی کا چاہنے والا شکوہ نہیں کرتا. ان کو اللہ نے اپنی ولایت دکھانے کے لیے بھیجا, اور یہی سبب ہے کہ حسین اپنے لیے نہیں آئے تھے, اسی اللہ کی توحید اور ولایت کو بچانے آئے تھے. حسین, یزید کیا کہتا تھا کہ کوئی وحی نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی نبوت نہیں, یہ سب نعوذ باللہ بنی ہاشم کا ڈھونگ رچایا ہے. حسین اسی توحید کو بچانے کے لیے اپنا 6 ماہ کا علی اصغر بھی لایا تھا. وہ سکینہ جسے دعاؤں میں مانگ مانگ کر لیا تھا, اے اللہ مجھے کوئی بیٹی عطا کر جو میرے سینے کا سکون ہو. جس کو کہتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ موجود نہ ہو. اس بچی کو کس لیے حسین لے کے نکلا تھا؟ خدا کے دین کی خاطر. وہ علی اکبر کہ جس کو دیکھ کے کہتے تھے کہ مجھے نانا کی یاد آ جاتی ہے, جب علی اکبر چلتا ہے تو مجھے مصطفیٰ یاد آتا ہے. وہی اکبر حسین کے آگے ایڑیاں رگڑ رہا ہے, حسین اللہ کا شکر ادا کر رہا. اجرکم اللہ. اسی دین خدا کی خاطر حسین مقتل میں آئے. اور روایت کہتی ہے آج جس شہزادے کا غم منانا ہے نا, وہ ایسا کوئی غریب شہزادہ ہے کہ بے شک مولا حسین بڑی محبت کرتے تھے اپنے چاہنے والوں سے, لیکن پھر بھی قاسم کے دل میں یہ بات تو تھی نا کہ میرا کربلا میں بابا نہیں ہے. اور روایت کہتی ہے مولا حسن کے 4 یا 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا میں, لیکن سب سے زیادہ قاسم کا کیوں تذکرہ کیا جاتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں قاسم کی کوئی شہادت ہی عجیب شہادت ہوئی ہے کہ قاسم کا تذکرہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. اب روایت کے جملے کہ ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے
کہ بیٹا کل حسین پر قربان ہونا، بیٹا کل حسین پر قربان ہونا، بیٹا کل حسین پر قربان ہونا۔ صبح عاشور ہوئی، اصحاب جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں۔ ایک وقت آیا، ایک چھوٹا ننھا سا شہزادہ چچا کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، چچا مجھے بھی موت کی اجازت ہے۔ روایت کہتی مولا نے ایک دفعہ قاسم کی طرف دیکھا لیکن مولا نے اجازت نہیں دی۔ پہلی دفعہ قاسم کو اجازت نہ ملی۔ اب جناب قاسم باہر آئے، بڑے مایوس اور مغموم ہو کر ایک خیمے کو ٹیک لگا کے بیٹھے، اور ذہن میں آیا کہ بابا نے ایک تعویذ مانگا تھا۔ وہ تعویذ جلدی سے کھول کر اپنے چچا کے پاس لائے۔ جب مولا کو تعویذ دیا نا تو بھائی نے اپنے بھائی کا تعویذ دیکھا۔ ایک دفعہ مولا نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، نہ جانے مولا کو کون سا منظر یاد آ گیا ہوگا۔ شاید بھائی کا خط دیکھ کے وہ مدینہ کا منظر کہ جب حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے اور حسین دیکھ رہے تھے۔ کہا بیٹا قاسم جا تجھے اجازت ہے۔ اب روایت کہتی اتنا چھوٹا ہے شہزادہ کہ اگر مولا کوئی زیرہ پہناتے ہیں تو پوری نہیں آتی، اگر کوئی خول پہناتے ہیں تو پورا نہیں آتا۔ اب مولا نے پتہ کیا کیا؟ مولا نے قاسم کے گریبان کو کھول دیا تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں یتیم آ رہا ہے، تاکہ دیکھنے والے کچھ تو رحم کریں گے نا۔ اب جناب قاسم چلے ہیں مقتل کی طرف۔ مقتل میں جا کے شجاعت حیدری، شجاعت ہاشمی دکھاتے رہے، فنار کرتے رہے، لوگوں کو فنار کرتے رہے۔ روایت کہتی جنگ کرتے کرتے مولا کا ایک نالین کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اب جو ہی شہزادے نے اپنا جھک کے تسمہ ٹھیک کرنا چاہا، ایک لعین نے سر پہ ایسا گھوس مارا، ارے قاسم نے زین کو چھوڑا، زمین پہ آیا۔ روایت کہتی ہے کہ مقتل میں جو بھی زین سے زمین پہ آیا سب نے کہا مولا ہمارا آخری سلام، لیکن شہزادے کو جب گرز لگا نا تو سلام نہیں کیا، کہا یا اما ادرکنی، ارے اے چچا قاسم کی مدد کو آئے۔ اللہ جانے کتنا سخت گرز لگا قاسم کے سر پہ کہ مولا کو مدد کے لیے بلایا۔ ہاں بس روایت کہتی مولا جلدی سے قاسم کے لاشے کی طرف آئے۔ جب لاشے پہ پہنچے دیکھا ایک شکی تلوار سے سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ میرے مولا نے بڑھ کے حملہ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر رہے ہو۔ اب جو ہی حملہ کیا فوجوں سے جنگ شروع ہو گئی۔ اب ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگنے لگے، ادھر کے گھوڑے ادھر بھاگنے۔ ارے کربلا کے تمام شہیدوں میں اور قاسم کی شہادت میں ایک فرق یہ ہے کہ ہر شہید کی لاش اس کے مرنے کے بعد پامال ہوئی، ارے قاسم کی لاش اس کی زندگی میں ہی پامال۔ اب جو گھوڑے ہٹے، ارے غضب کا منظر دیکھا، ارے قاسم کا لاشا پامال۔ میرے مولا جلدی سے گھوڑے سے اترے، اپنے بیٹے کی لاش پہ آئے اور جلدی سے میرے مولا نے ایک وین کیا، کہا یا بنیا، ارے اے میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ ارے جلدی سے قاسم کے لاشے کو اکٹھا کیا، جلدی سے مقتل کی طرف لے کر آئے اور کہا ہے بیویو، ارے آؤ مجھے میرے یتیم قاسم کا پرسا دو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بر الہ تجھے واسطہ عزت و عظمت کا ہماری اس عزاداری اور پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان تمام روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں سب کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار اللہ جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس امام بارگاہ کے بانی مرحوم غلام عباس ان کی روح کو محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ ماتمی دستہ قصر مطالب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین